فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 134، 5واں باب، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور خلافت اور آپ علیہ السلام کا معاویہ کے ساتھ صلح یا وہ واقعہ جسے صلح کا نام دیا گیا ہے، تاریخ اسلام کے صدر اول کے اسلامی اور انقلابی طریقہ کار میں ایک بے مثال اور اسلام کی تقدیر بدل کر رکھ دینے والا واقعہ ہے۔ ہمارے نزدیک اس واقعے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں یہاں اس جملے کی مختصر وضاحت کے بعد اصل مطلب کی طرف آؤں گا۔ اسلامی انقلاب یعنی اسلامی آئیڈیالوجی اور وہ امانت جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام سے لوگوں کے لیے بھیجا تھا، جو ابتدائی طور پر ایک تحریک تھی، یعنی اس دین جس نے ابتدا میں اپنے آپ کو جہاد اور ایک عظیم انقلابی تحریک کی صورت میں پیش کیا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اس نظریے کا اعلان کر دیا تھا، تو توحید اور اسلام کے دشمنوں نے اس کے مقابلے میں صف آرائی کی تھی تاکہ اس فکر کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باوفا اصحاب کی مدد سے اس تحریک کو منظم کیا اور سرزمین مکہ میں ایک عاقلانہ اور قوی تحریک کا آغاز فرمایا، اور یہ تحریک 13 سال تک مسلسل جاری رہی۔ یہ اس کا پہلا دور تھا۔ 13 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات، نعروں، تنظیم سازی اور بے پناہ قربانیوں اور دیگر ذرائع کی مدد سے اس فکر کو ایک حکومت اور ایک سیاسی نظام اور ایک امت کی زندگی کی اجتماعی نظام میں بدل کر رکھ دیا، اور یہ سب اس وقت ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسے اپنی حکومت کا مرکز قرار دیا۔ پھر وہ وہیں سے اسلامی تعلیمات کو عام کرتے رہے اور اسلام ایک تحریک سے نکل کر ایک حکومت میں تبدیل ہو گیا، اور اسلام کا یہ دوسرا دور تھا۔ یہ طریقہ کار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سالہ دور اقتدار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 4 خلفاء اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 6 مہینے کے دور خلافت تک جاری رہا، اور اسلامی نظام ایک حکومت کی صورت میں ظاہر ہوا جہاں ہر شعبے کے لیے ایک اجتماعی نظام موجود تھا، یعنی حکومتی، فوجی، سیاسی، ثقافتی، عدالتی اور اقتصادی امور کے شعبے موجود تھے، اور سب ترقی کی راہ پر گامزن تھے۔ اگر اسی رفتار سے یہ نظام آگے بڑھتا چلا جاتا تو پورے عالم پر چھا جاتا، لیکن اسلام نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے اندر یہ قابلیت موجود ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور خلافت میں اسلام مختلف تحریکوں نے یوں سر اٹھایا کہ وہ اسلامی نظام کی راہ میں ایک رکاوٹ بن کر سامنے آنے میں کامیاب ہوئیں۔ اگرچہ یہ تحریکیں امام حسن علیہ السلام کے دور میں وجود میں نہیں آئی تھیں، بلکہ یہ کئی سال پہلے سے موجود تھیں۔ اگر کوئی شخص اپنے
اعتقادی نظریات سے ذرا ہٹ کر صرف تاریخی حقائق کی روشنی میں بات کرے تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ تحریکیں اسلام کے ساتھ بھی وجود میں نہیں آئی تھیں، بلکہ یہ اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں جو نبوی تحریک یعنی مکی دور میں بھی موجود تھیں۔ حضرت عثمان کے دور میں جب خلافت بنی امیہ کے ہاتھ آ گئی تو ابو سفیان نے، جو اس وقت نابینا بھی ہو چکا تھا اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، پوچھا یہاں پر کون لوگ موجود ہیں؟ جب اسے بتایا گیا کہ فلاں فلاں ہیں، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ سب بنو امیہ کے ہی لوگ ہیں اور کوئی غیر موجود نہیں، تو اس نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یعنی گیند کی طرح حکومت کو ایک دوسرے کے حوالے کرتے جاؤ اور اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دو۔ اس واقعے کو سنی شیعہ دونوں کی تاریخی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، اور یہاں جو نقل کیا گیا ہے الاحتجاج الاہل الحجاج طبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234۔ یہ کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں اور نہ ہی ہم اعتقادی مسائل پر بات کر رہے ہیں، بلکہ میں صرف اس واقعے کا تاریخی پہلو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ البتہ ابو سفیان اس وقت ایمان لا چکا تھا اور وہ مسلمان تھا۔ اس نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا تھا، نہ کہ اس وقت اسلام لایا جب اسلام غریب اور کمزور تھا۔ اس کا اسلام کے طاقتور ہونے کے بعد کا اسلام تھا۔ یہ تحریک امام حسن علیہ السلام کے دور خلافت میں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور یہ وہ تحریک تھی جو معاویہ بن ابی سفیان کی شکل میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اس تحریک نے اسلامی نظام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں، یعنی حکومت اسلامی کا راستہ روکتے ہوئے اس کی جڑوں کو کاٹ دیا اور اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں، یہاں تک کہ یہ عملی طور پر حکومت اسلامی کی پیش رفت میں رکاوٹ بن گئی۔ صلح امام حسن علیہ السلام کے باب میں ہم نے بارہا اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اس موقع پر امام حسن علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا، یہاں تک کہ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوتے، تب بھی وہ جو کچھ امام حسن نے کیا تھا، کوئی بھی شخص امام حسن علیہ السلام کے اس اقدام کے کسی گوشے پر انگلی اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ آپ کا یہ اقدام 100% منطقی استدلال پر مبنی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام میں سب سے زیادہ جذباتی کون تھا؟ کس کی زندگی جدوجہد اور جہاد میں گزری ہے؟ دشمن کے مقابلے میں دینی غیرت اور حمیت کا پاس رکھنے والا کون تھا؟ یقیناً وہ حسین ابن علی علیہ السلام تھے، اور آپ تو صلح امام حسن علیہ السلام کے میں برابر کے شریک تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے اکیلے صلح نہیں کی تھی، بلکہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں نے مل کر صلح کی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام آگے تھے اور امام حسین علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کے نظریات کا دفاع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نشست میں جب آپ کے قریبی دوستوں یعنی تحریکی اور جذباتی ساتھیوں میں سے ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام پر اعتراض کیا تو امام حسین علیہ السلام نے امام حسن کا دفاع کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے ہجر کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ یہ واقعہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 15 پہ موجود ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ امام حسن علیہ السلام کی جگہ امام حسین علیہ السلام ہوتے تو یہ صلح واقعہ نہیں ہوتی، بلکہ اس صلح میں بھی امام حسین امام حسن کے ہمراہ موجود تھے اور صلح واقع ہوئی۔ اسی طرح اگر امام حسین علیہ السلام اکیلے ہوتے تب بھی ایسے حالات میں وہی کچھ کرتے جو امام حسن علیہ السلام نے کیا۔ تاریخ کا باعظمت اور ملائمت سے بھرپور مصلحانہ اقدام، ہیڈنگ ہے اور صفحہ نمبر ہے 137۔ صلح کی تمام شرائط موجود تھیں
اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہ تھا، کیونکہ اس وقت شہادت کے لیے خود کو پیش کرنے کا موقع ہرگز نہیں تھا، جیسا کہ مرحوم شیخ آل یاسین نے اپنی کتاب صلح امام حسن علیہ السلام، جس کا میں نے 1969 میں فارسی میں ترجمہ کیا تھا، میں یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت شہادت کا امکان ہی نہ تھا، کیونکہ ہر مقتول شہید نہیں کہلاتا، بلکہ کچھ شرائط کے ساتھ اگر کوئی مارا جائے تو اسے شہید کہتے ہیں۔ چونکہ وہ شرائط یہاں موجود نہیں تھیں، لہٰذا اگر امام حسن علیہ السلام ان دنوں قتل ہو جاتے تو شہید نہیں کہلاتے، کیونکہ ایک ایسے موقع پر جہاں انسان کو مصلحت سے کام لینا چاہیے تھا، وہاں پر وہ جارحانہ رویہ اپنائے اور مارا جائے تو ایسی موت کو خودکشی کے علاوہ شہید کہنا ممکن نہ تھا۔ صلح امام حسن علیہ السلام کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کر چکے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی صلح کے بعد حالات انتہائی ہوشیاری اور زیرکی کے ساتھ اس طرح سے منظم کیے گئے کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کو خلافت کے نام پر وجود میں آنے کے لیے ملکوتیت کے اس کثیف گرداب میں داخل ہی نہ ہونے دیا جائے، اور یہی امام حسن علیہ السلام کا کارنامہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ایسا کام انجام دیا جس کے ذریعے اسلام کی اصلی تعلیمات کو، جن کا آغاز مکہ سے ہوا اور مدینہ میں ایک اسلامی حکومت کی شکل میں ظاہر ہوئیں، اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور حکومت اور خود امام حسن علیہ السلام کے دور تک جاری رہیں، ایک نئی جہت دینی تھی، اور یہ کام انجام دینا ایک حکومت کی صورت میں نہیں تو کم از کم ایک تحریک کی صورت میں ہی صحیح اسے انجام دینا تھا، اور یہ اسلام کا تیسرا دور تھا کہ جس میں اسلام نے دوبارہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی تھی، جس کے نتیجے میں اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی اصلی تعلیمات، اور اسلام جو ظلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اسلام جو سازشوں کو ناکام بنا دیتا ہے، وہ اسلام جو ہر قسم کی تحریفات سے پاک ہے، اور وہ جو اسلام لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بچ جانے والا ہے، وہ اسلام باقی رہ گیا، لیکن یہ ایک تحریک کی صورت میں باقی رہ گیا، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلامی طرز فکر جس نے ایک طویل راستے کو طے کرتے ہوئے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تھی، اس نے دوبارہ پلٹ کر ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی تھی۔ البتہ اس دور میں اسلامی تحریک کی ذمہ داریاں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی ذمہ داریوں سے کہیں زیادہ مشکل اور سخت تھیں، کیونکہ یہاں دین کا مخالف بھی مذہب اور دین کا نعرہ لگا رہا تھا، اور مذہب ہی کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، جبکہ حقیقت میں دین اور مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، اور یہی چیز ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ البتہ ائمہ معصوم میں اطہار علیہم السلام سے منقول روایات اور ان کے حالات زندگی کے مطالعے سے میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ جس دن سے صلح امام حسن علیہ السلام واقع ہوئی، اسی دن سے لے کر آخر تک امام معصومین علیہ السلام کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تحریک کو ایک مرتبہ پھر حکومت میں تبدیل کر سکیں۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات پائی جاتی ہیں، البتہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کا کسی اور انداز سے جائزہ لیں، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ ائمہ اطہار کی پوری کوشش رہی ہے کہ اس تحریک کو حکومت میں تبدیل کر سکیں، یعنی وہ چاہتے تھے کہ معاشرے کا نظام اس تحریک کے ہاتھ میں معاشرے کا نظام اس تحریک کے ہاتھ میں ہو جو ہوا و ہوس اور نفسانی خواہشات سے دور اور پاک صاف ہے، لیکن یہ بہت ہی بڑا سخت اور مشکل کام تھا۔ اس انقلابی تحریک کے دوسرے دور یعنی سفیانی، اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں لوگوں کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اسلام اور قرآن کے اصولوں کو سمجھنے اور ان کی پہچان میں غلطی نہ کریں۔ آخر تمام ادیان عالم نیز قرآن کریم اور
نیز قرآن کریم میں انسانوں کو اس قدر غور و فکر کی تاکید کیوں کی گئی ہے، وہ بھی دین کے بنیادی اصولوں یعنی توحید کے بارے میں۔ توحید کا صرف یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم کہیں کہ کوئی خدا ہے اور وہ بھی ایک ہے، دو نہیں ہے۔ یہ توحید کی ظاہری صورت ہے، جبکہ توحید کا باطن ایک ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس میں اولیاء الہی غوطہ لگاتے ہیں۔ توحید ایک بہت ہی باعظمت وادی کا نام ہے، لیکن اس باعظمت وادی میں بھی مومنین، مسلمین اور موحدین کو غور و فکر اور تعقل و تدبر کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حقیقت میں غور و فکر ہی انسان کو آگے لے جا سکتا ہے۔ مختلف مراحل میں عقل وحی کے نور، معرفت کے نور اور اولیاء الہی کی تعلیمات سے اپنے لیے غذا حاصل کرتی ہے، لیکن پھر بھی جس طاقت کی مدد سے آگے بڑھا جا سکتا ہے وہ عقل کی طاقت ہی ہے۔ عقل کے بغیر کہیں بھی جایا نہیں جا سکتا۔ ملت اسلامیہ کو ان چند سو سال کے عرصے میں جب خلافت کے نام سے ان پر حکومت کی گئی، یعنی 7ویں صدی تک، جو بنو عباس کی خلافت کا آخری دور تھا۔ البتہ بنو عباس کی خلافت کے بعد بھی بعض مقامات پر خلافت کے نام سے کچھ چیزیں موجود تھیں، جیسے ممالک کے دور میں مصر اور اس کے ایک مدت بعد خلافت عثمانیہ کا زمانہ، اور دیگر مقامات پر جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت تھی وہ یہ کہ انہیں عقل کو قاضی بنا کر یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اسلام، قرآن اور معتبر احادیث میں حکمرانوں کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ کیا موجودہ حکمرانوں میں بھی پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ یہ انتہائی اہم بات تھی۔ مروانی، سفیانی اور عباسی خلافت کا ایک ایسا دور تھا کہ جس میں اسلامی اقتدار اپنا وقار کھو چکے تھے اور ان کے خالی ڈھانچے باقی رہ گئے تھے، لیکن ان اقتدار کے بنیادی مضامین جاہلی اور شیطانی مضامین میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ مراکز جو انسانوں کو عاقل، عبادت گزار، مومن، آزاد، برائیوں سے دور، اللہ کے حضور میں خاضع اور متکبروں کے مقابلے میں متکبر بنانا چاہتے تھے، اور ان میں سب سے بہترین مرکز خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مملکت اسلامی تھی۔ اب وہ ایسے مراکز میں تبدیل ہو چکے تھے جہاں انسانوں کو مختلف تدابیر کے ذریعے دنیا داری اور ہوس رانی میں مشغول اور انہیں روحانیت سے دور کر کے ان کی شخصیت کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے پورے دور خلافت میں یہی سلسلہ جاری تھا۔ تاریخ کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں، اگر ہم انہیں بیان کرنا چاہیں تو بہت وقت لگے گا۔ یہ سلسلہ خود معاویہ ہی کے دور سے شروع ہوا تھا اور وہ اس کام میں مشہور ہو چکا تھا، یعنی تاریخ نویسیوں نے لکھا ہے کہ ایک طرف وہ حلیم اور کھلے دل کا آدمی تھا اور وہ اپنے مخالفین کو اس بات کی اجازت دیتا تھا کہ اس کے سامنے ہی جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کی زندگی اور شخصیت کے دوسرے پہلوؤں کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے کہ وہ کس طرح عام لوگوں، قبائل کے سرداروں اور معاشرے کے جانے پہچانے لوگوں کو اپنے عقائد اور ایمان سے دستبردار ہونے اور حق کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار کرتا تھا۔ مورخین نے ان چیزوں کے بارے میں بہت کم لکھا ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ضرور ہے۔ اس کی خلافت سے وابستہ لوگوں کے لیے اس طرح تربیت کی جاتی تھی کہ انہیں خلیفہ کے رائے اور اس کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی زبان پر لانے کی اجازت نہیں تھی۔ آخر یہ کیسا معاشرہ ہے اور یہ کس قسم کے انسان ہیں؟ لوگوں کے اندر یہ کیسا اسلامی اور الہی جذبہ کار فرما ہے کہ جس کی بنا پر وہ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کر کے اسے ایک الہی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ جاہز یا شاید ابو الفرج اصفہانی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں معاویہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ جا رہا تھا۔ اس کے برابر میں ایک اور شخص بھی اپنے گھوڑے پر سوار چل رہا تھا۔ معاویہ اس شخص کے ساتھ باتوں میں مگن تھا۔ ان کے پیچھے اور بھی لوگ چل رہے تھے۔
معاویہ زمانۂ جاہلیت میں بنو امیہ کے کارنامے بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہاں ایسا تھا کہ وہاں ویسا تھا، میرے باپ سفیان نے اس وقت ایسے کارنامے انجام دیے۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے کہ کسی بچے نے ایک پتھر پھینکا اور وہ معاویہ کے ساتھ والے آدمی کی پیشانی پر جا لگا اور اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ اس شخص نے معاویہ کی باتوں میں خلل نہیں ڈالا بلکہ کچھ کہے بغیر خاموش درد کو برداشت کرتا رہا۔ معاویہ یوں ہی اپنی باتوں میں مگن تھا کہ اچانک اس کی نظر اس شخص کی پیشانی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا ہے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ تمہاری پیشانی سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ شخص معاویہ کے جواب میں کہتا ہے، کیا میری پیشانی سے خون بہہ رہا ہے؟ کہاں ہے؟ یعنی وہ شخص یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ معاویہ کی باتیں سننے میں اس قدر مگن تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی پیشانی پر پتھر لگا ہے اور خون بہہ رہا ہے۔ معاویہ نے اس سے پوچھا، تعجب ہے، تمہاری پیشانی پر پتھر لگا ہے اور خون بہہ رہا ہے، تجھے پتہ بھی نہ چلا؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تعجب ہے، خون بہہ رہا ہے۔ آپ کی قسم، میں تو آپ کی شیریں کلامی میں اس قدر مگن تھا کہ جب تک آپ نے نہیں بتایا مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میری پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ معاویہ نے اس شخص سے پوچھا، بتا کہ بیت المال سے تجھے کتنا مال ملتا ہے؟ اس نے کہا، مثلاً مجھے اتنا مال ملتا ہے۔ معاویہ نے کہا، واقعاً تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے حکم دیا کہ اس کے حصے کو 3 گنا بڑھا دیا جائے۔ یہ تھا معاویہ کی حکومت کا مزاج اور اس کے دور کی ثقافت کا معیار۔ اس زمانے میں جو لوگ سرداروں اور خلفاء کی چاپلوسی کرتے ہوئے اس کے گن گاتے تھے، اختیارات انہی کے ہاتھوں میں ہوتے تھے۔ یہاں پر قابلیت و معیار کے بنا پر اختیارات دینے کا رواج ہی نہیں تھا۔ بنیادی طور پر عرب معاشرے میں حسب و نسب کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ فلاں شخص کا تعلق کس قبیلے سے ہے اور اس کے والدین کون ہیں، لیکن یہ لوگ یعنی بنو امیہ تو حسب و نسب کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے تھے۔ عبد الملک بن مروان اور اس کے بعض بیٹوں کے دور حکومت میں انہوں نے یوسف بن عمر ثقفی نامی شخص کو ایک طویل عرصے تک عراق پر مسلط کیے رکھا، جو انتہائی بدبخت اور کینہ پرور شخص تھا۔ تاریخ میں اس کی کینہ پروری کے بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ شخص چھوٹے قد کا حامل تھا۔ وہ جب درزی کو کپڑے دیتا تو اس سے پوچھتا تھا کہ یہ کپڑا اس کے سوٹ کے لیے کافی ہے؟ جب درزی کہتا کہ جی ہاں، یہ کپڑا کافی ہے، بلکہ تھوڑا کپڑا بچ بھی جائے گا، تو وہ اس درزی سے کپڑا واپس لیتے ہوئے اسے گرفتار کرنے اور سزا دینے کا حکم دیتا تھا۔ جب درزیوں کو اس کی اس عادت کا پتہ چل گیا تو جب بھی وہ کسی درزی کو کپڑا سینے دیتا اور پوچھتا کیا یہ کپڑا میرے لیے کافی ہے، تو درزی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا، نہیں جناب، شاید یہ کپڑا آپ کے قد و قامت کے لیے کم پڑ جائے، لیکن ہمیں کافی محنت کرنی ہوگی تاکہ اسے آپ کے قد و قامت کے مطابق بنا سکیں۔ وہ یہ جاننے کے باوجود کہ درزی جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات پر خوش ہوتا تھا۔ یہ ایسا احمق اور بے وقوف شخص تھا۔ یہ وہی تھا جس نے کوفے میں زید بن علی کو شہید کیا۔ ایک ایسا شخص کئی سالوں تک لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو پر مسلط تھا۔ نہ تو کوئی صحیح حسب و نسب رکھتا تھا اور نہ ہی عقل و شعور کا مالک تھا، لیکن صاحبان اقتدار سے وابستہ تھا، اس لیے اس کو اس منصب پر بٹھایا گیا۔ یہ چیزیں کسی بھی نظام کے لیے بہت بڑی آفت کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ اسلام مخالف تحریک اسی طرح جاری و ساری تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں حقیقی اسلامی اور قرآنی اقتدار پر مبنی تحریک، جو کسی بھی صورت میں اس غیر اسلامی تحریک کے مقابلے میں گھٹنے ٹیکنے والی نہیں تھی، وہ بھی جاری و ساری تھی، جس کے سب سے واضح مثال ائمہ معصومین علیہم السلام اور ان کے باوفا اصحاب ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی برکت سے اسلامی اقدار پر مبنی تحریک نے اسلام کو بچا لیا۔ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے تو دین اسلام کے ان متحرک اقتدار میں کچھ بھی باقی نہ بچتا، بلکہ سب کچھ ختم ہو جاتا، کیونکہ اس صورت میں بظاہر غلبہ تو معاویہ ہی کو حاصل ہونا تھا، کیونکہ حالات یہ بتاتے ہیں
کہ امام حسن علیہ السلام کو کامیابی ملنے کے کوئی امکانات نہیں تھے، بلکہ کامیابی معاویہ ہی کو ملنے والی تھی، کیونکہ تمام تبلیغاتی ذرائع پر اس کا قبضہ تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے درمیان اس کی شخصیت بھی جانی پہچانی تھی، وہ کوئی غیر معروف آدمی نہیں تھا۔ امام حسن مجتبیٰ اگر صلح نہ کرتے تو خاندان رسالت کے تمام افراد مارے جاتے اور معاویہ ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا کہ وہ اسلام کی اصلی اقدار کی حفاظت کر سکیں۔ سب کچھ ختم ہو جاتا اور اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہ بچتا، اور واقعہ عاشورہ کی نوبت بھی نہ آتی۔ یعنی اگر امام حسن علیہ السلام معاویہ کے ساتھ اس جنگ کو جاری رکھتے تو اس کے نتیجے میں خاندان رسالت کے تمام افراد ختم ہو جاتے۔ امام حسن علیہ السلام کے علاوہ حجر بن عدی جیسے اور بھی نامور اصحاب قتل کر دیے جاتے۔ کوئی ایسا شخص باقی نہیں بچتا جو اسلام کی حقیقی اقتدار کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے صلح کی، اور امام حسن مجتبیٰ کا اسلام پر بہت بڑا احسان ہے۔ البتہ صلح امام حسن علیہ السلام ایک زبردستی کی صلح تھی، لیکن پھر بھی ایک صلح واقع تو ہوئی تھی، لیکن امام حسن علیہ السلام دل سے اس کے لیے راضی نہ تھے۔ اس لیے امام حسن علیہ السلام نے جن شرائط پر معاویہ کے ساتھ صلح کی، ان شرائط نے معاویہ کی سیاست کو متزلزل کر دیا تھا۔ صلح امام حسن علیہ السلام اور اس کی شرائط بھی ایک الہی تدبیر تھی، یعنی اگر امام حسن علیہ السلام اس وقت معاویہ کے ساتھ جنگ کرتے تو یقیناً مارے جاتے، اور وہ بھی اپنے ہی اصحاب کے ہاتھوں، یعنی معاویہ کے جاسوسوں نے بھاری رقوم دے کر خریدا تھا، اور معاویہ کہتا تھا کہ حسن بن علی علیہ السلام کو میں نے تو نہیں مارا بلکہ خود ان کے اصحاب ہی نے مارا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ اس صورت میں امام حسن علیہ السلام کے مجلس ترحیم کا بھی اہتمام کرتا، لیکن بعد میں وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کو ایک ایک کر کے تہہ تیغ کر دیتا، اور شیعہ نام کا کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں بچتا جو 20 سال بعد کوفے میں امام حسن علیہ السلام کو دعوت دے سکے۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے تشیع کی بنیاد کو بچایا تاکہ 20-25 سال بعد بھی حکومت کی باغ ڈور اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ آ جائے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لی تو بہت سے جاہل اور کم فہم لوگوں نے آپ علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے ہدف تنقید بنایا۔ کبھی وہ آپ علیہ السلام کو مومنین کی ذلت اور رسوائی کا باعث گردانتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کر کے مومنین کی اس پرجوش جماعت کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ حدیث تحفہ العقول صفحہ نمبر 308 پر موجود ہے، اور انہیں معاویہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ کبھی احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذرا دھیمے لہجے میں یہی باتیں دہرائی جاتی تھیں، لیکن امام علیہ السلام ان تمام اعتراضات اور تنقیدوں کے جواب میں ان سے صرف ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے جو شاید آپ علیہ السلام کے تمام فرمودات میں سب سے زیادہ واضح اور بہتر ہے، اور وہ جملہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 111 یعنی 111 کہ مجھے نہیں معلوم، شاید تمہارے لیے ایک آزمائش ہو، اور یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 56 پر۔ اور معاویہ کے لیے ایک عارضی سرمایہ ہو، آپ کا یہ جملہ در حقیقت قرآن کریم کا ایک اقتصاب ہے، یعنی ہم نے بتایا آپ کو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 111۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو مستقبل کا انتظار ہے، اور وہ مستقبل اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی نظر میں حق سے منحرف اور ناقابل قبول حکومت برطرف ہو جائے اور اس کی جگہ آپ کی پسند کی ایک حکومت قائم ہو جائے۔ لہٰذا آپ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم صلح کے فلسفے کو نہیں جانتے ہو، تمہیں کیا معلوم، شاید اسی میں ہی کوئی مصلحت پوشیدہ ہو۔ صلح کے آغاز ہی میں جب شیعہ عمائدین میں سے دو مشہور شخصیات مسیب بن نجاتہ اور سلیمان بن سروخزئی
چند مسلمانوں کے ہمراہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے پاس خراسان اور عراق وغیرہ میں خاصی افرادی قوت موجود ہے اور ہم اسے آپ کے اختیار میں دینے کے لیے تیار ہیں اور معاویہ کا شام تک تعاقب کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو آپ نے انہیں تنہائی میں گفتگو کے لیے طلب کیا اور کچھ بات چیت کی، اور جب وہ آپ علیہ السلام کے ہاں سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر طمانینت کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے فوجی دستوں کو رخصت کر دیا، حتیٰ کہ ساتھ آنے والوں کو بھی کوئی واضح جواب نہ دیا۔ طٰہٰ حسین ایک مشہور مصری مورخ ہے۔ کا یہ دعویٰ ہے کہ دراصل اسی ملاقات میں شیعوں کی تحریک کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا تھا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اور آپس میں بات چیت کر کے ایک عظیم شیعہ تنظیم کی بنیاد رکھ دی تھی۔ چنانچہ خود امام حسن علیہ السلام کے حالات زندگی اور مقدس ارشادات سے بھی واضح طور پر یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اگرچہ وہ زمانہ اس قسم کی تحریک اور سیاسی جدوجہد کے لیے سازگار نہ تھا، کیونکہ لوگوں میں سیاسی شعور بے حد کم اور دشمنوں کے پروپیگنڈوں یعنی مالی وسائل کے بے دریغ استعمال کا بازار گرم تھا۔ دشمن جن طریقوں سے فائدہ اٹھا رہا تھا، آپ ان طریقوں کو اختیار نہیں کر سکتے تھے، مثلاً بے حساب پیسہ خرچ کرنا اور معاشرے میں کے چھٹے ہوئے بدمعاش افراد کو اپنے گرد اکٹھا کر لینا آپ کے لیے ممکن نہ تھا۔ ظاہر ہے دشمن کا ہاتھ کھلا ہوا تھا اور اس حوالے سے امام عالی مقام علیہ السلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کے لیے 70 ہجری کو معین فرمایا تھا۔ یہ حدیث الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 پر موجود ہے۔ یعنی خدا کی تقدیر میں یہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے 30 سال اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 10 سال بعد حکومت اسلامی کی باغ ڈور اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کی جائے۔ یعنی اتنا بڑا نتیجہ کب سامنے آتا ہے؟ جب لوگ اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ اس کے لیے مقدمات فراہم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے فرائض و ذمہ داریاں ادا نہیں کیں، جبکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا، لیکن خواص جیسے عبداللہ ابن جعفر اور عبداللہ ابن عباس اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بھی جنہوں نے بعد میں واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر جنگ کی، انہوں نے بھی جناب مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ تعاون نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، بلکہ انہوں نے کوتاہی کی، ورنہ جناب مسلم کے ساتھ وہ کچھ نہ ہوا ہوتا۔ انہیں جناب مسلم کے ساتھ مل کر حکومت کوفہ کا قصہ تمام کر دینا چاہیے تھا، جو کہ نہیں کیا، اور ان لوگوں کی یہی کوتاہیاں کربلا کے دل خراش واقعے کا سبب بنی ہیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو اہل زمین پر اللہ تعالیٰ کے غضب میں شدت پیدا ہو گئی اور تاسیس سے حکومت کا وقت 140 ہجری تک کے لیے آگے بڑھا دیا گیا۔ یہ حدیث الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 پر موجود ہے۔ یعنی یہ کام تاریخ کا شکار ہو گیا اور میرے خیال میں 150 سال ہجری تک پہنچ گیا، یعنی 70 سال مزید تاخیر ہو گئی اور بنو عباس کے دور خلافت تک پہنچ گیا۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح ایک عظیم کام کا مقدمہ قرار پائی، ورنہ ائمہ معصومین علیہم السلام اتنی آسانی کے ساتھ اپنے موقف سے دستبردار ہونے والے کب تھے؟ اور کیا ولایت اور حکومت کا مسئلہ کوئی چھوٹی بات تھی؟ نہیں، بلکہ یہ دین کی بنیاد تھی۔ لیکن حالات اس قسم کے درپیش آئے تھے کہ صلح امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اب تک بہت کچھ لکھا
اور کہا گیا ہے، لیکن میں یہاں پر اس عظیم واقعے کا ایک دوسرے زاویے سے جائزہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس واقعے کا تعلق تاریخ کے ایک انتہائی حساس موڑ سے ہے جو اس کی اہمیت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ چونکہ تاریخ اسلام ایک ایسے سیاسی واقعات سے بھری پڑی ہے جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور کے واقعات، یا خلفاء بنو امیہ اور بنو عباس کے دور کے واقعات وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صلح امام حسن علیہ السلام جیسے واقعات جو پورے تاریخ اسلام پر اثر انداز ہوئے ہوں بہت کم ہیں۔ میری نظر میں تاریخ اسلام میں اس قسم کے چند ایک واقعات پائے جاتے ہیں جو اس طرح پوری تاریخ پر اثر انداز ہوئے ہوں۔ اس لحاظ سے کئی صدیوں پر مشتمل تاریخ اسلام میں صلح امام حسن کا واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس واقعے کا ایک اہم موڑ اسلامی خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا ہے۔ اگر ہم اس نقطے پر غور و فکر کریں تو یہ جملہ بہت ہی پرمغز اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ خلافت اور ملوکیت دو الگ الگ قسم کے طرز حکومت ہیں۔ ان دونوں قسم کے طرز حکومت میں صرف کسی ایک، دو یا تین چیزوں میں اختلاف موجود نہیں، بلکہ یہ دونوں بالکل ہی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یعنی خلافت کوئی اور چیز ہے جبکہ ملوکیت یعنی بادشاہت دوسری چیز ہے، جن کا مسلمانوں اور اسلامی معاشرے پر حکمرانی کا انداز بھی مختلف ہے۔ اس واقعے نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا، اور رخ موڑنے کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ ایک ریل گاڑی جو شمال کی طرف رواں دواں ہے، کسی ایک مقام پر ڈرائیور اس کے ٹریک کو تبدیل کرتے ہوئے اس کا رخ دوبارہ جنوب کی طرف موڑ دیتا ہے۔ البتہ یہ ایک دم محسوس نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تب اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ میں اس واقعے کو اس نظر سے دیکھتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امیر شام سے صلح کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ آج کی اصطلاح میں گویا پاور ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو منتقل ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کی خصوصیت کیا ہیں۔